دیا گیا مسٹر انڈیا کا، کیونکہ آپ کے لیکچرز ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں باہر کے ممالک میں بھی۔ آپ کی ویڈیو 50-50 مسلمان کس نے دیکھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 50-50 مسلمان۔ Yes, we have a very special guest with us. He did his bachelor's in mechanical engineering from Ghulam Ishaq Khan GIQ University, one of the top institutions in Pakistan. And afterwards, mashallah, he has been learning Islamic studies, and now he is teaching tafsir, Islamic studies at Skill College for A-level students, and he is also a faculty physics teacher at Skill Islamic Institution. He is none other than our very dear Muhammad Ali Bhai. ارے حل نہ بات تو جاتا میں سو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ سب کی محبت ہے، آپ لوگ عزت دیتے ہیں بیکاز آف اسلام۔ یہ ساری کی ساری عزت، یہ محبت صرف دین کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک حدیث سے آغاز کرتا ہوں بات کا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، ون آف مائی فیوریٹ حدیث۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو السلام علیکم یا اہل القبور، وہ پوری دعا پڑھی، اور اس کے بعد بہت ہی عجیب الفاظ کہے، بہت عجیب، اسٹرینج، اور صحابہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said وَدَدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، I wish to see my brothers، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اتنا حیران ہوئے، کہتے یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے اخوانی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے کمپینینز ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو اس دور میں آئیں گے جو بغیر دیکھیں مجھ پر ایمان لے۔ اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بہنوں اور بھائیوں؟ ہر اس شخص کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی سیرت کو ذاتہ حیات سمجھتا ہے۔ میں ماشاءاللہ یہاں والنٹیئرز کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی۔ What made them come to the event, stand all day؟ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا فورس ہے جو انہیں یہاں پر لائی، ایونٹ ارینج کرایا، اور یہ لوگ کھڑے ہیں صرف اللہ اور رسول کی محبت میں۔ And I'm sure انشاءاللہ تعالیٰ کہ قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے ملیں گے اور ان سے ملیں گے، اسپیشلی یہ جو والنٹیئرز ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم will be proud of us انشاءاللہ تعالیٰ۔ But let me ask you کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی کی لوکیشن کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ Let me test۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہاں پہ تلاش کرنا، وہ کیا لوکیشن ہے؟ جب ہم میدان حشر میں اٹھیں گے تو what is that location؟ حوض کوثر، یس، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو پہچانیں گے، امت کو پہچانیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ جی ہاں جی by the traces of their wudu۔ تو مغیرہ نے بات کی نا، نماز پڑھیں، اسپیشلی نوجوان، یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے if you want to be recognized by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو پہچانے، تو وہ پھر وضو کے ٹریسز سے پہچانیں گے، کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ آزاد چمک رہے ہوں گے، those body parts will be glowing۔ تو پلیز نماز کا اہتمام کریں۔ جوان آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا، جوان آدمی جب عبادت کرتا ہے، وہ اصل عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جب کوئی اور سایہ نہیں، اور پورا حشر ہو رہا ہوگا لوگوں کا، ان میں سے ایک وہ ٹائپ ہے
جو جوان جوانی میں عبادت گزاری کرتا ہے، جو جوان تگڑا ہے، جو ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے والا ہے، جو فولاد ہے، جس کو ماؤنٹینز بھی سلام کرتے ہیں، پہاڑ بھی اس کو سلام کرتے ہیں کہ تم جوانی میں اپنے اوپر کنٹرول کر رہے ہو. اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی جوان میں سمجھتا ہوں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، انفیکٹ سب کے بارے میں لیکن خصوصاً میں جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے بندے آ، میں تجھ سے راضی ہوں، داخل ہو جا میری جنت میں، میں تجھے اپنی جنت دکھاتا ہوں اور تجھے ریوارڈ کرتا ہوں کہ یہ جو تو اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا رہا میری خاطر، مجھے خوش کرنے کی خاطر تو حرام سے بچتا رہا جبکہ تیرے اتنی ڈیزائرز آتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن. تو having said it, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ I want to see my Lord. میں ایک جگہ بھائیوں بہنوں خطبہ جمعہ ہوا میرا، صفا گولڈ مال ایک بہت مشہور مال ہے اسلام آباد میں. تو وہاں پہ ماشاءاللہ مسجد بہت بڑی ہے، کافی عوام تھی. میں نے جمعے کا خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے اوپر. میں نے سمجھایا نوجوانوں کو کہ اللہ کے نبی صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے تھے، ان کا ایک ایک منٹ کیسے صرف ہوتا تھا، کیونکہ اس میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے. تو بہرحال جمعے کا خطبہ ختم ہوا، لوگوں نے بڑا پسند کیا. اس کے بعد جو وہاں کے جنرل مینیجر تھے صفا گولڈ مال کے، وہ مجھے لے گئے اپنے کمرے میں چائے شائے پلانے اور یہ باقی ساری چیزیں. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، بڑا عجیب سوال. میں سمجھا کہ وہ کہیں گے کہ بڑا پریکٹیکل، بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، لیکن سوال بڑا تلخ تھا اور آپ سب اس سوال پہ سوچئے گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی، آپ نے بہت پریکٹیکل سلوشنز دیے، آپ نے سیرت بیان کی، آپ نے اللہ کے نبی کی پوری روٹین بیان کی. اور اس نے کہا کہ یہ صرف آپ نہیں ہے، یہ ہر خطبے میں کوئی نہ کوئی آتا ہے، ایسی ہی گفتگو کرتا ہے، یوتھ کو موٹیویٹ کرتا ہے، ہم سب کو اچھی باتیں بتاتا ہے. نہ صرف یہ، اب تو تقاریر ہوتی ہیں، اب تو کانفرنسز ہوتی ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ کتنا مواد موجود ہے، اتنا دعویٰ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ دا کوشچن ریمینز کہ پھر چینج کیوں نہیں آ رہی؟ کرپشن بھی ہے، جھوٹ بھی رائج ہے معاشرے میں. اس نے کہا اگر میں آپ کو اپنے امپلائیز کی بات بتاؤں تو جھوٹ بولنا ان میں ایک رواج ہے. یہ کہہ کے جانا کہ میں 5 بجے جا رہا ہوں، اٹینڈنس 5 بجے کی لگانا لیکن گئے 4 بجے. یہ کہنا کہ میں صبح 9 بجے آیا ہوں جبکہ آئے 10 بجے. آپ ہماری بزنس ڈیلنگز دیکھ لیں، ریڈی والے سے لے کے جو اوپر کا پولیٹیشین بیٹھا ہوا ہے وہ جھوٹ اور فریب اور ان چیزوں پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے. پھر آپ گھروں کا حال دیکھ لیں، گھر میں جو ہے وہ بے سکونی ہے، لڑائیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق توڑنے پر تیار ہیں، صلہ رحمی اٹھتی جا رہی ہے. تو ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی سفارش بھی چاہیے، تو عمل کیوں نہیں آ رہا؟ ویئر از دی پریکٹس؟ عمل کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوال یقین کریں میرے لیے بہت کٹھن تھا، بہت مشکل تھا. میں کم از کم 2 منٹ میری سائلنس تھی اور مجھے اس کا جواب دیا ہے کہ میں اس کا جواب آخر کیا دوں. بات تو ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنا ورک ہو رہا ہے، لیکن پریکٹس کیوں نہیں ہے؟ ویئر از دا پریکٹس؟ ویئر از دا اخلاق بینگ پریکٹس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس، ان کا اخلاق، ان کا طرز حیات کہاں ہے؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی اور وہاں پہ میں نے بات کی، اور وہی بات میں آپ سب کو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. آج میں نے کہا کہ جب ایک قوم کو پتہ ہی نہیں ہے نا وہ ہے کیا اور ان کے پاس ہے کیا، تب تک ان کی سوچ تبدیل نہیں ہو سکتی، اور جب تک ان کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی وہ چینج نہیں لائیں گے. مسلمان قوم جو ہے نا سست ہو گئی ہے، سستی کا شکار ہو گئی، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ورلڈ کو لیڈ نہیں کرنا، ورلڈ کو لیڈ گورا صاحب نے کرنا ہے. یہ ہم نے نا اندر بات بٹھا لی ہے کہ گورا صاحب ورلڈ کو لیڈ کریں گے اور ہم جو ہے وہ بس نوکری کریں گے، ہم جو ہے بس وہ کھانے پینے جینے والی زندگی گزاریں گے. تو جب سوچ ہی نہیں مسلمان کی، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہوں، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس جو چیز ہے وہی، وہ صرف چومنے کے لیے نہیں آئی تھی، نہ 40ویں پہ پڑھنے کے لیے آئی تھی، وہ تو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آئی تھی. وہ تو ایک خزانہ ہے
اس میں تو کیا کیا سیکرٹس جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. جب تک وہ یہ سوچ ہی پیدا نہیں کرے گا کہ I have to relate with it, I have to understand it, تب تک کس طرح چینج آئے گی, تب تک قوم کیسے بنے گی, تب تک وہ جھوٹ ہی بولتا رہے گا. کیونکہ اس کا کام ہے کہ میں نے بس کسی طرح شارٹ کٹس لگانے, جگاڑ لگانی ہے, بس میں نے گزارا کرنا ہے. جس دن امت مسلمہ کو پتہ لگ گیا کہ وہ خیر امہ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, you are the best of generation. خیر امہ کہا اللہ نے, خیر امہ, تم بہترین امت ہو, بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو. آج مسلمان اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, are we the best of generations? دودھ میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, صلہ رحمی کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, گالن گلوچ ہم کرتے ہیں, وہ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ آج گورے کر رہے ہیں. تو ہم کون سی خیر امہ, ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ آف جنریشن ایوالو فار مین؟ ہم لیڈر بنیں گے, لیڈرشپ دیں گے, پوری دنیا ہماری طرف دیکھے گی. آج ہمارا بچہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ متاثر ہے مغربی روایات سے, بالی ووڈ سے, آل دیز تھنگس. تو خیر امہ کا یہ رویہ تو نہیں ہوتا. خیر امہ تو اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوتی ہے, وہ تو تگڑی ہوتی ہے, اس کی تو چال بتاتی ہے کہ وہ کانفیڈنٹ مسلمان. آج میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جو داڑھی والے نوجوان ہیں وہ مفلسانہ چال چلتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ نقابی سسٹر جو برکات ہوں, کہیں میں مولوی نہ مشہور ہو جاؤں, کہیں لوگ مجھے جو ہے وہ مولوی نہ کہنے لگیں, کہیں مجھے ننجا نہ کہنے لگیں, وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو مفلسانہ چال چلتے دیکھا اور اس کو ڈنڈے سے مارا, کہا کیسی چال چلتا ہے؟ مومن فخر کی چال چلتا ہے, تیرے پاس وہی ہے. Try to understand کہ تم لیڈ کرنے آئے ہو, try to understand you have to create a example. تم پیئر پریشر بنو. آج مجھے بچہ کہتا ہے سر پریشر بڑا ہے, پیئر پریشر بہت ہے, کیا کریں؟ دوست نماز نہیں پڑھتے, ہم پہ بھی پریشر آتا ہے, دوستوں کی گرل فرینڈز ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہمارا بھی دل کرتا ہے. شرم کا مقام. میں کہتا ہوں تم پیئر پریشر کیوں نہیں بن جاتے؟ Why don't you become the موسیٰ؟ ایک موسیٰ اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہو جائے, یقین کرے, موسیٰ in that sense جو چینج میکر. ایک تگڑا بندہ ایک انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہو جائے, ایک تگڑی خاتون ایک انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہو جائے جو پراؤڈ مسلم ہے, پراؤڈ مسلمہ ہے, آپ دیکھیں کس طرح چینج آتی ہے. آپ دیکھیں گے کیوں ہم خیر امہ نہیں بنتے. ہمیں مثال قائم کرنی. مثال کے حوالے سے میں آپ کو کئی چیزیں بتا سکتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے دین ہماری کیا سوچ, مذہب جو ہے وہ سوچ دیتا ہے اور قومیں سوچ سے بدلتی ہیں. سوچ بدل جائے گی تو قوم بدل جائے گی. جاپنیز قوم کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جاپنیز قوم پہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹامک بام گرا, ہیروشیما ناگاساکی, اور they were rebels, گرد و غبار, ان کے شہر گرد بن گئے. and within years, within decades, جاپنیز قوم کھڑی ہوئی اور آج وہ دنیا کی one of the most powerful economy. ہمیں مثال دینے میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک قوم ہے, انہوں نے اپنی سوچ پر ورکنگ کی, ان کے لیڈرز نے قوم کی کریکٹر بلڈنگ کی, ان کی سوچ بنائی. میں 2018 کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا فٹ بال کا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جاپنیز ٹیم جب ہاری تو کیا کیا انہوں نے, ان کے اسپیکٹیٹرز نے کیا کیا؟ فٹ بال اسٹیڈیم میں جاتے ہوئے پورا اسٹیڈیم صاف کر کے گئے, سارا کوڑا خود پھینک کر گئے. کیا ان کی کوئی ڈیوٹی تھی؟ کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. وہ انہوں نے جینیٹرز ہائر کیے ہوئے, فٹ بال والے خود کرتے رہتے نہیں. انہوں نے کہا کہ جانا ہے تو امپریشن یہ دے کر جانا ہے کہ جاپنیز آئے تھے, ایک قوم آئی تھی یہاں, they should remember us. اور ان کی جو ٹیم تھی وہ جب ڈریسنگ روم سے گئی تو ساری چادریں سیٹ کر کے گئے, سیٹ صاف کر کے گئے, ایک بھی ریپر نہیں گرا ہوا تھا. اینڈ کمپیئر اٹ ود اس, ہمارا کیا حال ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے صفائی نصف ایمان ہے. ڈسپلن کی بات کریں, نماز کیا سکھاتی ہے؟ ڈسپلن. آپ دیکھ لیں جیسے ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم دوسروں کی جوتیوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, کیچڑ بھری اپنی جوتیاں دوسروں کی جوتیوں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. کیا سکھایا نماز؟ اگر نماز ڈسپلن نہیں پیدا کر سکی, ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ صف بصف کھڑے ہونے میں فلسفہ کیا ہے. اسلام ہماری زندگی میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے, اسلام ہماری زندگی میں ایک سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے. کیا ہم نے جو ہے وہ
اچیو کیا. تو یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے سخت باتیں، تو میں چونکہ اللہ کے لیے آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں، جو باتیں دیکھیں میں نے سیکھی ہیں نا، میں وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے دنیا ٹریول کی الحمدللہ، مجھے موقع ملا مختلف ممالک میں ٹریول کرنے کا. یقین کیجئے پاکستانیوں کی امیج بہت خراب ہے. یہ میں خود پاکستانی بطور پاکستانی کہہ رہا ہوں. ہمارے بارے میں مشہور ہے جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہمارے بارے میں مشہور ہے کام چور ہے، ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جگاڑ لگاتے ہیں، شارٹ کٹس کے بہت آدمی. اور تو کوالٹیز تو بے انتہا نا، کوالٹیز پہ تو انشاءاللہ دیکھیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ میں کیا کوالٹیز ہے. آپ کی سب سے بڑی کوالٹی آپ اللہ رسول سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں، بے شمار کوالٹیز آئی کین گو آن اینڈ آن. لیکن جب تک ہم اپنی سوچ نہیں چینج کریں گے ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. ہمیں میسو گلوبل لیول پہ چینج نہیں آ سکتی. اور وہ سوچ کیا ہے؟ سب سے پہلے لیٹ می گیو یو سم پوائنٹرز. سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. علامہ اقبال نے کہا نا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تم گریویٹی ہو، مسلمان کو اس نے کہا گریویٹی. اگر گریویٹی نہیں ہے تو جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بھی سٹارز ول آلسو فال. اگر تم ایز اے قوم اپنی سوچ تبدیل نہیں کرتے، دی سٹارز ول فال، مسلم امہ ول فال. یہ ایگزامپل. اب وہ سوچ کیا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں and realize who you worship. اگر میں کسی سے پوچھوں، یقین کریں میں ٹیسٹ لیتا ہوں، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، ورک شاپ دیتا ہوں، میں یوتھ کو کھڑا کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور آیت سنا. Tell me some names of Allah. اللہ کے بارے میں مجھے چلو 5 نام جو ہیں ان کے مطلب بتا. الودود کا مطلب بتا دو، المومن کا مطلب بتا دو، المہیمن کا مطلب بتا دو، القدوس کا مطلب بتا دو، الجبار کا مطلب بتا دو. کوئی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کے علاوہ سنا دو. And there is a pin drop silence. کتنے افسوس کی بات ہے جو قوم اللہ کے بارے میں نہیں پڑھ سکی، جس قوم کو اللہ کا نہیں پتا، اس کی گریٹنس کا نہیں پتا ہے، جس نے کبھی ریسرچ نہیں کی اللہ کے 99 نیمز کے اوپر، اس میں کیا طاقت ہوگی، اس میں کیا اسٹرینتھ ہوگا. اگر آپ اس سے کوئی ٹیک اوے لینا چاہتے ہیں، اللہ کے بارے میں ریسرچ کرو. پڑھے تو صحیح اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے سورہ لقمان میں، سورہ جمعہ، کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. دنیا اور آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رب کو سجدہ کرتی ہیں، اور وہ بہت العزیز الحکیم، بہت پاورفل ہے. پڑھے تو صحیح اپنے رب کے بارے میں کہ دنیا کی ایک ایک چیز سجدہ ریز ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو ہم کس کو ورشپ کر رہے ہیں؟ ہم کس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ سے وہ تعلق ہے؟ کیا ہم اللہ کو واقعی اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تو دنیا کے تمام لوگوں کے دل ہیں؟ تو اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. کیا ہم نے یہ تھاٹ ڈیولپ کیا ہے؟ کیا ہمارا اس حدیث پہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جو انسان آخرت کو اپنی پریفرنس بناتا ہے، جو انسان آخرت کو اپنی پریفرنس بناتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ دنیا کے آگے چلتا ہے. اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو پریفرنس دیتا ہے، سورہ کہف فتنے کے دور میں اینٹی ڈوٹ ہے آپ کا. سورہ کہف 2 صورتیں، سورہ العصر اور سورہ کہف، ان کو بہت 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 ڈیپتھ میں پڑھیں، جتنا سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھے، اسپیشلی نوجوان طبقہ. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے نبی کیا ہم انہیں بتائیں کہ ان میں سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ آخری چند آیات میں سے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ کہ جس کی ساری سعی کوشش زندگی دنیاوی کاموں میں گزر گئی، اور وہ سمجھتا رہا کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، میں تو سیٹ جا رہا ہوں. یہ ہے وہ شخص جس کے نقصان اٹھانے والا ہے، جو بہت لاس میں ہے، اور جس کے اعمال بہت لاس میں جائیں گے. تو سوچئے بہنوں اور بھائیوں، کہیں ہماری ساری جستجو دنیا کے لیے تو نہیں ہے؟ کہیں ہمارا سارا کا سارا ویژن دنیا بنانے کے لیے تو نہیں ہے؟ دنیا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. انفیکٹ اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا کی بھی بات کرتا ہے،
واحد مذہب ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں دنیا میں بھی آپ نے شادی بھی کرنی ہے, آپ نے جو ہے وہ پیسے بھی کمانے, یہ اسلام ہی تو ہے. لیکن جب دنیا نمبر 1 ہے اور دین جو ہے وہ لاسٹ میں ہے تو پھر یہی امت کا زوال ہے. میں ایک مثال لے کر سمجھاتا ہوں. آج جب ہمیں بچوں کو پڑھانا ہو نا, اچھا دین کے معاملے میں پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس میرے لیے دعا کرے اللہ ہدایت دے, بس میں بہت گناہگار ہوں اللہ مجھے ہدایت دے. وہاں پر صرف دعا ہے, وہاں پہ صرف چاہت کیا ہے کہ بس اللہ ہدایت دے دے. دنیا کے معاملے میں پتہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں کبھی یہ سینٹینس نہیں ہے کہ بس اللہ ہدایت دے میں پیسے کمانا. کبھی یہ ورڈ آپ کو کسی نے کہنے سنا ہے کہ بس مجھے اللہ ہدایت دے میری جاب لگ جائے. وہاں جاب ڈھونڈنے کے لیے شہر سے باہر بھی جانا پڑے ہم جاتے ہیں, کیونکہ فکر زیادہ ہے نا, دنیا کی فکر جو ہے وہ سر پہ سوار ہے. بچہ فیل ہو رہا ہو نا دنیاوی معاملات میں, ٹیوشن بھی رکھ کے دینی ہے, اس کو 20 کلومیٹر خود گاڑی پہ چھوڑ کے آنا پڑے, چھوڑ کے بھی آنا ہے. لیکن جب دین کی باری آتی تو کہتے ہیں بس دعا کریں, پاسنگ مارکس 50 آؤٹ آف 100 آ جائیں تو بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے. دین کے معاملے میں 50 آؤٹ آف 100 چاہیے, اور دنیا کے معاملے میں 95 آؤٹ آف 100. کیسے چینج آئے؟ کون ہے جو اپنے بچے فل ٹائم عالم دین بنانا چاہتا ہے سوائے جو ہمارا لوور طبقہ ہے؟ میں بہت کھل کے بات کروں. جو مڈل کلاس ہے, جو اپر کلاس ہے, جن کے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, او اے لیول کرتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ تو نہیں دین پڑھانا چاہتے, سیدھی سی بات. تو کیسے چینج آئے گی؟ جب انٹلیکچوئل کلاس دین میں اوپر نہیں آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل ہو جائیں گے, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خدا کی قسم اتنا مشکل ٹائم آ رہا ہے, اتنا مشکل ٹائم آ رہا ہے. ایک بار کتاب الفتن کھول کر دیکھیں صحیح بخاری کی, مشکات کی. آپ کو پتا ہے یہ میرا سبجیکٹ ہے, میں ورکشاپس دا گریٹ ڈسیپشن اور یہ ساری یوٹیوب پہ موجود ہیں, یہ میرا انٹرسٹ ہے. آپ کی روح کانپ جائے گی. میں وہ باتیں بتاتا نہیں اسٹیج پہ جا کے کہ مایوسی سی ہونے لگے گی. جو مشکل ٹائم آ رہا ہے, کٹھن ٹائم آ رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ہمارے نوجوان طبقے کے اوپر, اگر ابھی بھی ہم نے سستی کی, اگر ابھی بھی ہم نے صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی, بہت لاس ہو جائے گا. آپ کی سوچ ہے نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں, کتنے بچے ہیں وہ پتہ لگتا ہے جی سوسائڈ کر لی, اپنے آپ کو شوٹ کر لیا, ڈپریشن میں ہے, یہ ہے وہ ہے, پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن صحیح نہیں جا رہا وغیرہ وغیرہ. کتنی ایسی باتیں سننے کو ملتی. تو بھائیوں اور بہنوں اپنی سوچ چینج کرو, ریئلائز ہو یو آر. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کیا ویژن دے رہا ہے قرآن میں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ویژن کیا دے رہا ہے کہ دعا ہے یہ کہ اللہ ہمیں ازواج, نیک ازواج عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور ہمیں وجعلنا للمتقین اماما, متقین کا امام بنا, متقین کا امام. مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے بس ہدایت مل جائے, اور اللہ دعا سکھا رہا ہے کہ مجھے متقین کا لیڈر بنا. متقین پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے, تقوی والے. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرو اور اپنے لیے یہ دعا کرو. سوچیں ہمارا نوجوان طبقہ متقین کا امام ہو, اس کو دیکھتے ہی بندہ اسلام سے امپریس ہو جائے. جیسے کئی واقعات ہیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مفتی مہک نے ایک بڑی زبردست سٹوری سنائی ایک امریکن سپر ماڈل کی. ایک امریکن سپر ماڈل جو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی ہے, اس نے اسلام قبول کیا, لیکن کیسے کیا, سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھیں اللہ کیسے کیسے ہدایت دیتا ہے. لیکن merely by looking at a young Muslim man she accepted Islam. امریکہ کی بات, وہ لفٹ میں انٹر ہوئی, ایک نوجوان مسلمان ماشاءاللہ بارش, وہ بھی لفٹ میں موجود تھا. جیسے ہی وہ لفٹ میں انٹر ہوئی, مسلمان نوجوان نے نظر چکائی. اور یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے بھائیوں, یاد رکھو. میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک بار پارک میں واک کر رہا تھا, تو پاکستانیوں کی نا عادت ہے, پاکستانی جو ہے وہ نماز سے بھی بڑا فرض سمجھتے ہیں عورت ذات پہ نظر ڈالنا, مائنڈ نہ کیجیے. تو میری فیملی حالانکہ حجاب میں ہے, جو بندہ گزر رہا ہے وہ دیکھ کے گزر رہا ہے, وہ عادت ہے نا, میں نے آپ کو بتایا. ایک جوان لڑکا, آئی تھنک آپ کی عمر کا ہوگا, ایک جوان لڑکا گزرا اور نظریں جھکا کے گزرا, اور مجھے اس سے عشق ہو. اتنی خوبصورت سائٹ تھی وہ, اتنی خوبصورت سائٹ تھی کہ یار جوان آدمی نظریں جھکا کے, اس سے خوبصورت سائٹ اور کیا ہو سکتی.
بہرحال وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں لفٹ میں انٹر ہوئی وہ مسلمان لڑکے نے اپنی نظریں جھکا لی. میں نے بڑا آفینسو فیل کیا. ان کے لیے ان کے کلچر میں نا یہ آفینسو ہے اگر آپ بات نہ کرو, ہینڈ شیک نہ کرو, گریٹ نہ کرو. آپ نے دیکھا نا مسلم کرکٹرز اور فٹ بالر ہینڈ شیک نہیں کرتے ہیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. اینی وے اس نے بڑا مائنڈ کیا. اس نے کہا چلو بات کرے گا, دیکھے گا, کیونکہ وہ لوگ تو عادی ہیں, وہ تو ڈریسنگ ہی اس لیے کی ہے کہ کوئی دیکھے مجھے, پرفیوم بھی اس لیے لگایا ہو. تو وہ اس نے سارا لفٹ کا سفر گزر گیا, اس نے ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا نہ کوئی بات. جب سفر ختم ہوا لفٹ کا تو اس نے غصے سے پوچھا کہ آپ کون ہے, بدتمیز شخص ہو تم نا, تم نے مجھے گریٹ کیا, ہو آر یو, تم نے نہ مجھ سے کوئی بات کی. تو پھر اس شخص نے مسکرا کر اس سے بات کی. اس نے کہا کہ دیکھیں میرا جو مذہب ہے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے عورت کی عزت کرے, آپ میرے لیے باعزت ہے. میں نے نظریں جھکا لی. جہاں تک بات ہے آپ سے ہینڈ شیک اور یہ گریٹنگ اور یہ باتیں, تو میری وائف ہے, میں شادی شدہ ہوں, تو وہ گھر میں موجود ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کروں, میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا. اب یہ چیز اس کے لیے اتنی حیران کن تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو اوپن میرجز ہوتی ہیں, اوپن افیئرس چلتے ہیں. ان کے لیے ایسا بندہ جو بیگم سے وفادار ہے وہ تو ہیرا ہے. بہت سی آپ کو پتا ہے کہ ریورٹ خواتین وہ اسی لیے اسلام کی طرف آتی ہے, کہتی ہے جو مسلم مین ہے نا, he is very loyal to his wife, he is very loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ چیز انہیں بڑا امپریس کرتی ہے. وہ اتنا متاثر ہوئی, اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کون سا مذہب ہے, مجھے بھی یہ پاور چاہیے کہ اتنی لائلٹی اپنی بیگم کے ساتھ اور اتنی رسپیکٹ ہمارے لیے عورتوں کے لیے. تو اس نے کہا میں آپ کو قرآن گفٹ کرتا ہوں. اس نے اسے قرآن کی کاپی گفٹ کی اور پھر اس نے اسے اسی کے ساتھ ایک اسکالر سے بھی متعارف کرایا. اس خاتون نے دین لرن کرنا شروع کیا اور اس نے 1 منٹ بھی لگایا. شی ریڈ دا کلمہ اینڈ شی ایکسپٹڈ اسلام. یہ خود اس خاتون نے اپنی سٹوری سنا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے پردہ کرنا شروع کیا خاتون نے, اس سپر ماڈل کی بات بتا رہا ہوں, کوئی عام عورت نہیں ہے جس نے گلیمر دیکھا ہے, جس نے وہ لائف سٹائل سارا دیکھا ہے. شی نوز واٹ اٹ از. جب اس سے پوچھا کہ پردہ کرنے کے بعد کیسا فیل کرتی, تاریخی الفاظ, شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ می فری. شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ می فری. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں اگر آپ اس پہ سوچیں. شی سیڈ کہ میں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ تیار ہوتی تھی شیشے کے سامنے جا کے لوگوں کو, مین کو خوش کرنے کے لیے. اسلام ہیز سیٹ می فری, اسلام نے مجھے آزاد کر دیا. تو بھائیوں صرف مسلمان نوجوان اسلام پہ عمل کرنے لگ جائے نا تو یہ کافی ہے. جس بھی گیدرنگ میں وہ انٹر ہوگا اسے منہ سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ نظریں جھکا کے عزت کی چال سر اٹھا کے آئے گا. نماز کا وقت ہوگا وہ نماز پڑھنے جائے گا. اس کو دیکھ کے باقی لوگ, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. میرا روم میٹ تھا UAE میں, تو میں نے اسے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا, سائلنٹ دعویٰ. میں اور وہ انجینئر جب ہماری جاب ہوئی UAE میں آئل اینڈ گیس فرم میں, تو وہاں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ گانے بھی سنتا تھا. میں نے آج تک اسے کوئی دعویٰ نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ یہ کہتا تھا کہ یار گانے جو ہے وہ ہیڈ فون میں سن لو, اونچی نہ سنا کرو. صرف میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا نماز پڑھنے جاتا, اور یہی دیکھ دیکھ کے ماشاءاللہ یہی دیکھ دیکھ کے وہ متاثر ہوتا. اس کو شرم بھی آتی تھی کہ یار یہ بندہ مجھے کچھ کہتا بھی نہیں, لیکن یہ کہ جب نماز پڑھنے آتا ہے مجھے بھی اٹھنا چاہیے. تو آپ کی صرف پریزنس, آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ٹریول کرنی چاہیے. آپ کا کردار بولنا چاہیے. دین میں آ کے بندے کو نرم ہو جانا چاہیے. اگر دین میں آ کے آپ سخت ہو رہے ہیں نا, دین میں آ کے آپ سختی کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ صحیح طرح دین میں آئے نہیں. کیونکہ دین میں آنے کا مطلب ہے جینٹل ہو جانا, فارگیونیس کی طرف آنا, نرم ہو جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے اس کو اپنانا. میرا کولیگ کا مجھے یاد آ گیا, اسٹیفن. تو وہ حبشی تھا, نائجیرین تھا, بلیک تھا. وہ میرے ساتھ وہاں فیلڈ پہ ہوتا تھا کنٹینر میں. ہماری نا انہوں نے پیئر بنائے ہوئے تھے انجینئرس کے کہ یہ 2 انجینئر جو ہیں ان کا فلانا ٹینک ہے, وہاں سٹوریج ٹینکس تھے بڑے بڑے. تو ایک سٹوریج ٹینک مجھے اور اس کو دیا ہوا تھا کہ جا کر دیکھو, پائپ لائن کو آبزرو کرو, یہ ہو. اچھا میں اور وہ ایک ہی آفس میں بیٹھتے تھے اور ہم کھانا بھی اکثر اکٹھے کھاتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ کھانا کھاتے کھاتے میں نے اسی کی بوتل سے پانی پی لیا. اس کی بوتل پڑی تھی, میں نے اس کو منہ لگایا, پانی پی لیا. اور وہ میرا منہ دیکھے حیران ہو گیا, کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا, what have you done. میں نے کہا کیا, سوری تمہیں برا لگا. کہتا نہیں,
میں سوچ نہیں سکتا میری بوتل کو کوئی منہ لگا کے پانی پیے گا. He said Americans will never do it. American company تھی. He said Americans will never do it. You know they are racist and stuff like that. اس کے دل میں بات تھی. اور پھر اس نے پاکستانیوں کی بڑی تعریف کی. اس نے کہا کہ one of the most humble people I have come across are پاکستانیوں. تو ماشاءاللہ دیکھیں کوالٹیز بھی بہت ہے پاکستانیوں میں, no doubt about that. میں نے اسے کہا دیکھو یار ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا تم کون ہو, کالا ہو, گورا ہو, اجمی ہو, عربی ہو, there is unity of all human beings. This is what my prophet told me. میں نے مناسب سمجھا تمہاری بوتل سے پانی پی لوں. میں نے بھی دس ایکٹ ماشاءاللہ امپریسڈ ہم. اسلام تو قبول اس نے نہیں کیا لیکن اس ایک ایکٹ سے اس کے دل کا دروازہ کھلا. اچھا پھر ایک دن اس نے مجھ سے بڑے مزے کا سوال پوچھا, معصومانہ سوال, طنز نہیں کیا. مجھے پتہ لگ جاتا ہے ظاہر انسان کوئی معصومانہ سوال ہے یا طنز ہے. ایک دن اس نے کہا یار Are you guys dirty? کیا تم لوگ گندے ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب, what do you mean? اس نے کہا تم لوگ ہر وقت یہ منہ دھوتے رہتے ہو, ہاتھ دھوتے رہتے ہو, پاؤں دھوتے ہو, مطلب کیا کرتے ہو تم؟ کیونکہ 3 نمازیں ہم وہاں پڑھتے تھے, مغرب بھی ہو جاتی تھی تو ظہر, عصر, عشاء, مغرب ہم وہی فیلڈ پہ پڑھتے تھے. تو میں ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا نہیں یہ اصل میں ہم وضو کرتے ہیں, ایبولوشن کہتے ہیں اسے. اور میں نے اسے کہا have you not read your Bible? کرسچن تھا. بڑا حیران ہوا. ایک تو میرا منہ دیکھنے لگ گیا اسے بائبل کا کیسے پتا. میں نے کہا بک آف ایکسوڈس, ذاکر نائک کا رٹا لگایا ہوا تھا اس دور میں. آپ کو پتا ہے ذاکر نائک ماشاءاللہ بڑے مشہور تھے. تو میں نے کہا بک آف ایکسوڈس پڑھو, وہاں موسیٰ پروفٹ موسیٰ نے وضو کیا, ایبولوشن پرفارم کیا ہے. وہ حیران رہے گا, اس کا منہ کھلے گا کھلا. میں نے کہا دیکھو ماؤنٹ طور پہ جب وہ جا رہے ہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہے انہوں نے شوز اتارے, انہوں نے ہاتھ دھوئے, انہوں نے منہ دھویا, اور اس کے بعد پاؤں دھوئے. میں نے کہا یہی تو ہم کرتے ہیں. تو that was a great interaction with him. اور پھر میں نے اسے کہا تمہاری کتاب میں الکوہل بھی حرام ہے, تمہاری ہی کتاب میں پورک میٹ جو ہے برگرز ہیں وہ حرام ہے, ذرا پڑھو تو صحیح غور سے. تو ماشاءاللہ یہ میرا اس کے ساتھ انٹریکشن تھا. میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, چونکہ مجھے نالج تھا الحمدللہ, میں نے کچھ پڑھ لیا تھا تو میں اس کے سامنے لاجواب نہیں. آج اگر آپ کا کسی نان مسلم سے انٹریکشن اور آپ لاجواب ہو جائیں تو پھر سوچیں کہ ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے. مہیرہ نے کہا نا کہ we should seek علم آف اسلام. تو بات وہی ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ جب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی نا, جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں, اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے, اس میں کوئی دیکھیں تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں پرائڈ. پرائڈ فار دا رائٹ ریزن. جس کے پاس حق ہے, حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا, اور یقین کریں خدا کی قسم آج یہ کال بالکل ثابت ہو رہا ہے. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I fear the day, مجھے ڈر ہے اس دن کا جس دن کافر باطل کے لیے فخر کرے گا اور مسلمان حق کے لیے شرمندہ ہو. اور آج وہ دور ہے, مسلمان شرمندہ ہے, مسلمان اپنی نظریں چراتا ہے, مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر کہیں سے گزرتا ہے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے کہ میں مسلمان ہوں. تو تگڑے بنے بردرز اینڈ سسٹرز. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویژن دیا ہے خیر امہ کا, اللہ نے آپ کو ویژن دیا ہے متقین کا امام بننے کا. اللہ تعالیٰ نے, اور علامہ اقبال کا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, بڑا زبردست مجھے لگتا ہے, جواب شکوہ. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو. That's the crux. نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرے ہیں, یہ جو ظلم ہے, یہ جو گناہوں میں لوگ لت پت ہیں, یہ جو ہر جگہ لڑائیاں ہیں, یہ جو سیکولرزم کی تباہ کاریاں ہیں, ان اندھیروں میں دھندلا سا ستارہ تو ہے. چھوٹی سی جو ایک امید نظر آتی ہے وہ تو ہے. تو اگر تو نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا, اگر تو نے ہی اسلام پہ عمل کرنے کے بجائے سستی اختیار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کے بجائے اغیار کے طریقے اختیار کیے, تو کون چینج لائے گا؟ Who will bring the change? At time وہی ہوگا کہ اللہ will replace us, because this is what has been happening. جو قوم کام نہیں کرتی, جو قوم دین پر چلنا پسند نہیں کرتی, اصل اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. عربز کا ڈاؤن فال آپ کے سامنے ہے. Arabs were replaced. منگولز آئے, منگولز کو اللہ نے ہدایت دی, پھر ترکس آئے, ترکس نے جو کیا ارطغرل آپ نے دیکھا ہے, اس کے بعد غزنویز آئے, اس کے بعد جو ہے وہ اب ہماری باری ہے. لیکن بہت پوٹینشل ہے, بہت پوٹینشل ہے. میں نا امیدی نہیں دلانا چاہتا بھائیوں اور بہنوں. پہچانو اپنے آپ کو, اپنے اندر جھانکو.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھو، آپ اسٹرینتھ گین کریں گے. ہمارے مسائل کا حل اللہ کو جاننا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ حشر. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہ کیا عجیب بات ہے. اپنا آپ کون بھولتا ہے؟ ہمیں بخار ہو فوراً ڈاکٹر کے جاتے ہیں، دانت میں درد ہو ایک دن برداشت نہیں ہوتا ڈاکٹر کے. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلایا، ہم سب نے، اللہ نے ان کو ان کا آپ بلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب بندہ اللہ کو بلا دیتا ہے تو پھر بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے کہ میرا پرپس کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. اور انسان اپنی قوت بھول جاتا ہے، اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. سو پلیز بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر جھانکو، پراؤڈ مسلم بنو، سر اٹھا کر جیو، کریکٹر سے اسلام کو ثابت کرو، اپنی گفتگو سے، اپنی چال سے، اپنے عمل سے اسلام کو ثابت کرو. پھر دیکھیں اسلام کیوں نہیں پھیلتا، پھر دیکھیں ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں آتی ہے. ایک بندہ اگر گھر میں ایک بندہ چینج ہو جائے، ایک شمع جل جائے تو پورا خاندان چینج ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اونلی ون. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری لے کے وہ ایک واٹس ایپ، میں آپ کو پریکٹیکل ٹپس دیتا ہوں، وہ واٹس ایپ گروپ بنائیں. واٹس ایپ گروپ بنا کے اپنے کزن کو وہاں شامل کریں، اپنے رشتہ داروں کو وہاں شامل کریں، وہاں ان سے دینی کنٹینٹ شیئر کرنا شروع کریں. کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ ویڈیوز شیئر کرنا شروع کریں، وائسی کی ویڈیوز. آپ کو کیا پتا کس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، کون جو ہے اپنی لائف کو چینج کر لے. سو پریکٹیکل چیز پر آئے. تو بات کو بس ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ اب جیسے ہی آپ یہاں سے جائیں گے نا تو ڈی موٹیویشن بھی آئے گی کہ باتیں تو بڑی سنی، پمپ تو بہت ہو گئے. بائی دا وے ہمارے ٹاپکس کا نام بھی پمپ ہی ہوتا ہے کہ پمپ کریں انشاءاللہ سب کو. تو پمپ تو بہت ہو گئے، موٹیویٹ تو بہت ہو گئے، سنا یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو. ایون اگر آپ چھوٹا سا سٹیپ بھی لے رہے ہیں، میں آپ کو چونکہ انجینئر ہوں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. 1 raised to the power 365. raised to the power سمجھتے ہیں نا میتھس کی بات. 1 raised to the power 365 کیا ہے؟ 1 raised to the power 365 1. 1.01 raised to the power 365 ہے 37. کتنا فرق پڑا؟ 0.01 سے کتنا فرق پڑا؟ 37 ٹائمز. گھبرانا نہیں ہے. اگر تھوڑی سی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، تھوڑے سے گناہوں سے شروع میں بچ رہے ہیں، نماز شروع کی ہے، چلو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کی ہے، گھبرانا نہیں ہے. چلتے جائیں چلتے جائیں. اللہ کی مخلوق سے سیکھیں، کیڑی سے سیکھیں. کبھی آپ نے کیڑی کو دیکھا؟ اچھا اگر کیڑی چل رہی ہے اور اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں، کیڑی کیا کرتی ہے؟ پلٹ جاتی ہے کہ راستہ بدل لیتی ہے. اس کے بعد آگے دوبارہ ہاتھ رکھے پھر کیا کرتی ہے؟ دوبارہ راستہ بدل لیتی ہے. وہ چلتی جاتی ہے، چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں آئے وہ پیچھے نہیں ہٹتی. بی سے سیکھیں، بی سے. ہنی بی. آپ کو پتا ہے ایک ہنی بی شہد کی مکھی پوری عمر کھپ کے، پوری عمر لگا کے کتنا شہد پیدا کرتی ہے؟ کتنا؟ اور دادا 1/12 ٹیبل ٹی اسپون. 1/12 ایک 12واں حصہ آف ٹیبل ٹی اسپون. پوری زندگی کھپا کے، پوری زندگی کھپ کے 1/12 ٹیبل اسپون آف شہد وہ بناتی ہے. اسے اپنا مقصد پتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی بھی چینج لے آؤں گی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. تو انسان تو اشرف المخلوقات کلیم کرتا ہے اپنے آپ کو. تو کیڑی سے سیکھ لیں، شہد کی مکھی سے سیکھ لیں، اللہ کی مخلوق سے سیکھ لیں. ایفرٹ کرتے رہیں. مایوسی اور یہ شیطان کی طرف سے ڈی موٹیویشن. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یو آر اے تھریٹ ٹو شیطان. آپ کو بہت حملے کرے گا وہ، کیونکہ آپ تھریٹ ہے. علامہ اقبال کی وہ پوائنٹ پڑھ لیں ابلیس کی مجلس شورا. اس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک بات کی ہے کہ شیطان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ مسلمان ہے. اور مسلمان فی الحال سو رہا ہے، لیکن جس دن یہ شیر جاگ گیا تو پھر تمام دنیا کے فرعون کے دربار ہل جائیں گے اور وہ تھرتھرائیں گے کہ مسلمان آ رہا ہے. بس ایک واقعہ سنا کر بات کو اینڈ کرتا ہوں. ربیعہ التمیمی ایک صحابی حبشی، موٹے موٹے ہونٹ، پھٹے پرانے کپڑے. سعد بن ابی وقاص نے انہیں سفیر بنایا. سفیر بنا کے
یزگار کے دربار میں خیمے میں بھیجا. یزگار جو ہے اس دور کا خدا، باطل خدا، کسرا جسے کہتے ہیں. یزگار کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ جا کے پیغام دو کہ مسلمان آئے ہوئے، یا صلح کر لو، سبمٹ کر لو، یا تیار ہو جاؤ کیونکہ تم انجسٹ ہو، تم نے لوگوں پہ ظلم کیا بہت، تو مسلمان آ گئے ہیں ظلم سے لوگوں کو چھٹکارا دینے. ربیعہ التمیمی انٹر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا ہے اور وہ مہنگے ترین قانونوں پہ نیزہ یوں مار مار کے انٹر ہو رہے ہیں اور روبدار انٹری ہے ان کی. وہ جب درباری وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون ہے بدتمیز شخص، اس کو تمیز نہیں ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے. یزگار ان کا خدا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک درباری، ایک وزیر جو تھا، اس نے کہا کہ اے بدتمیز شخص تو کون ہے، تجھے تمیز نہیں ہے، تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے. ربیعہ التمیمی نے کہا جا اپنے خدا کو جا کے کہہ دے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا. امیجن دا کانفیڈنس. اور آپ کو پتا ہے وہ بندہ تھر تھرا گیا. اس نے کہا یہ حبشی کے چہرے پہ اتنا کانفیڈنس، یہ کیا ہے، یہ کیا پاور ہے. تو دس از واٹ اسلام ڈز ٹو یو بردرز اینڈ سسٹرز. پہچانے اپنے آپ کو، اللہ کو پہچانے، علم حاصل کریں، ڈی موٹیویٹ نہ ہو. مسلمان یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے ہمت نہیں آتا ہے. زندگی ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کا نام ہے. بڑھتے رہیں، آگے چلتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. زندگی گزر ہی جائے گی اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہم نے رسول اللہ سے تو ملنا ہی ہے، تو سارے غم دور ہو جائیں گے. فکر نہ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.